ناظرین، ایک بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایران میں 2 لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ ٹھیک ہے، جب یہ پھانسی دی گئی تو پوری دنیا میں ایک شور اٹھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ شور کس بات پہ اٹھا؟ عالمی برادری ہے یا جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا ظلم ہے اور ناانصافی ہے۔ اور خاص طور پر میں اگر آپ کو ناروے کی جو ایران کی ہیومن رائٹس کی تنظیم ہے اس کا بیان اگر آپ سے شیئر کروں تو ان کا کہنا یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ یوسف اور جو سعد اللہ ہے اس کو توہین رسالت کے جرم میں پھانسی دینا نہ صرف قرون وسطیٰ کی حکومت کا ایک ظالمانہ عمل ہے بلکہ یہ اظہار رائے کی آزادی کی بھی سنگین توہین ہے۔ ٹھیک ہے، اب 2 آدمیوں کو یعنی یوسف اور سعد اللہ زادے کو جو ہے نا پھانسی دی گئی، اور ان کا جو پرانا کیس ہے تقریباً 2020 میں ان پہ جو ہے نا مقدمہ درج ہوا تھا، اور مقدمہ اس بات پہ درج ہوا تھا کہ انہوں نے قرآن مقدس کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اور خاص طور پر یہ جو یوسف نامی شخص ہے یہ گزشتہ 15 سال سے جو ہے، اور اسی طرح سے دوسرا جو ہے سعد اللہ، یہ دونوں شخص مل کے تقریباً 15-20 سال سے ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے، اور جس میں یہ توہین مذہب اور اس طرح کے جو اسلام کی جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے ارتکاب میں جو ہے نا بری طرح سے مرتکب تھے۔ اور خاص طور پر جو ہے ان کے بارے میں توہم پرستی اور مذہب کی تنقید، اس حوالے سے انہوں نے اپنے نیٹ ورکس قائم کر رکھے تھے اور جن پر یہ لادینیت اور الحاد وغیرہ کو پھیلا رہے تھے۔ تو اب چونکہ ان پہ مقدمہ درج ہوا 2020 میں، اور اب جو ہے سوموار کو ان کو جو ہے پھانسی دے دی گئی، تو اس پہ جو ہے نا عالمی برادری جو ہے وہ چیخ اٹھی، چلا اٹھی کہ یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جی ایک بندہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو اس پہ اس طرح سے تشدد اور ظلم اور جبر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ایک طرف تو ان کا یہ فیصلہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کتنے مسلمان اس وقت دنیا میں بستے ہیں ان کا دل دکھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مقدس مسلمانوں کی کتاب ہے، اور جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آخری رسول ہیں، تو جب ان کی آپ توہین کریں گے تو کوئی بھی مسلمان جس کا ادنا سا بھی ایمان ہوگا وہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح پاکستان میں اب دیکھو کچھ عرصہ پہلے ایک کلچر ڈیولپ کیا گیا، اور ایک جو ہے نا ایک لابی جو مسلسل سرگرم ہے لبرلزم کی طرف لوگوں کے لے کے جانے کے لیے، اور الحاد، اور یہ خاص طور پر ہماری جو یوتھ ہے جو جس دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، ان کو یہ ورگلانے کی کوشش کی گئی کہ جی میرا جسم میری مرضی اور عورتیں باہر نکل آئیں روڈ پہ، حالانکہ ان کو یہ اسلام کا جو اصل کنسیپٹ ہے ان کے ذہن میں آیا نہیں کہ اسلام جو ہے نا اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور یہ تو ٹوٹلی نیچرل ہے کہ اسلام نے ہی عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا، عورت کو رتبہ دیا، ماں کے قدموں تلے جنت، یہ اسلام ہی تو بتاتا ہے۔ لیکن چونکہ ان چیزوں کا ان کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، ان چیزوں کو انہوں نے پرکھا نہیں ہے، تو پھر شور اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے توہین کریں گے مقدسات کی، اور آپ اس کو نام دیں گے آزادی اظہار رائے کا، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ مسلمانوں کی دل دکھانے والی بات ہے، اور کوئی بھی مسلمان ادنا سا بھی مسلمان ہوگا تو اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب قرآن پاک کو آپ نظر آتش کریں، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں اور آپ کو سزا نہ ملے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جی پرانا قرون وسطیٰ کا قانون ہے، تو یہ اسلام جو ہے نا، اب دیکھو جب سزا ہوگی اور آئین اور قانون کے دائرے میں سزا ہوگی نا تو پھر لوگ جو ہے ایسی غلطیوں سے باز رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ایک واقعہ جو ہوا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ دوسری جو اب امپورٹنٹ چیز ہے کہ مسلمانوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے قرآن مجید، اب آپ خود سوچیں کہ آپ بحیثیت مسلمان اس کے ساتھ ہمارا جو ہے ہمارا مسلمانوں کا کیا اس کے ساتھ جو ہے نا رویہ ہے۔ ہم نے اس کو اونچی جگہ پہ بلند جگہ پہ رکھ دیا، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو خدا را میرا آپ لوگوں سے اسی واقعے کو دیکھ کر کے ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ کی جو لاریب کتاب ہے قرآن مقدس، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے عقائد خراب ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی قرآن پڑھنے سے عقائد خراب نہیں ہوتے، بلکہ خراب عقائد جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ترجمے سے قرآن پڑھیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ دیکھیں کہ الحاد جو ہے یا یہ ملحدین جو ہیں یا یہ اس طرح کا لبرل جو طبقہ ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے نا ہماری یوتھ کو خاص طور پر گمراہ کرنے کی پوری طرح کوشش کر رہا ہے، اور اس کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے نام دیتا ہے تاکہ کسی طرح سے ان کو ورگلایا جائے اور اس دھوکے میں ڈالا جائے اور ہر بندے کو حق دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے کرے۔ تو بہرحال اس طرح بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی مقدسات کی توہین کریں، قرآن پاک کو نظر آتش کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں اور آپ کو سزا نہ ملے۔ تو بالکل سزا ہونی چاہیے اور بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح اگر آپ کو سزائیں نہیں دی جائیں گی تو پھر ظاہر ہے اس طرح آپ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے رہیں گے اور مسلمان
मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुंचाते रहेंगे और मुसलमानों के दिलों को दुखाते रहेंगे। लेकिन मुसलमानों को भी चाहिए कि ये वक्त जो है ना, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है और ये संभलने का वक्त है। और ख़ास तौर पर मैं अपनी यूथ को कहना चाहूँगा कि आप लोग समझें और रुजू इलल कुरान, कुरान की तरफ रुजू करें, कुरान को समझें, कुरान को पढ़ें, कुरान को सीखें कि खुदा आपसे कहता क्या। यकीन जानिए आपकी ये दुनिया भी बदलेगी और वो दुनिया भी बदलेगी। रिमेंबर, एवरी डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर एंड ग्रो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।